اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا یہ عشرہ مجالس جس کی آج چوتھی مجلس ہے اور ہمارا عنوان امامت و ولایت ہے. کوشش ہے کہ ہم معرفت کے نیم تک، معرفت کی پہلی سیڑھی تک، معرفت کی پہلے درجے تک کم از کم اپنے آپ کو پہنچا سکیں اور ہمیں اتنا علم ہو جائے، اتنی معرفت ہو جائے کہ اصل میں امامت اور ولایت کیا ہے. ہم نے چونکہ امامت اور ولایت کو بہت ساری دوسری چیزوں میں ضم کیا ہوا ہے، کچھ ایسا مکسچر بنایا ہوا ہے کہ ہم خود جو کہ امامت کے قائل ہیں، ہم خود جو اثناء عشری شیعہ ہیں، ہم خود ہی نہیں جانتے حقیقت میں کہ امامت کا معنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے. اور اسی طرح ولایت کا معنی کیا ہے، ولایت کی حکمت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اور خدا نے جو یہ ولی مقرر کیے ہیں، یہ ائمہ، یہ امام جو مقرر کیے ہیں، ان کی زندگی کا ہدف بھی اسطورہ کی طرح نہیں ہے، کوئی فلمی ہیرو کی طرح نہیں ہے، بلکہ اسوے کی طرح ہے. یعنی ہیرو وہ کہ جس کی زندگی پر عمل نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اسوہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی حیات کو دیکھ کر اپنی حیات کو ویسا بنایا جاتا ہے، اس کی زندگی پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس کی زندگی، اس کی حیات قابل عمل ہوتی ہے، وہ اسوہ کہلاتا ہے. یہ خدا نے ہمیں امام عطا کیے، اور امامت وہ مقام، وہ رتبہ کہ جن کے بارے میں خود مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کافی مرتبہ فرمایا کہ میں کیا ہوں، جسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی اپنی تعریف کر رہے ہیں جبکہ وہ خود ثنا شائی ہے. امام کی وہ یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ وہ اپنی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اپنی تعریف کر رہے ہیں، جبکہ بتانا مولا یہ چاہتے ہیں کہ میں کیا ہوں، تم یہ سمجھو کہ میں علی ابن ابی طالب کیا ہوں، تاکہ میرے ذریعے سے تمہیں امامت و ولایت کی سمجھ آ سکے. یہ جو بارہا امام نے جو حدیثیں بیان کی ہیں، جو امام کی اپنی عظمت کے بارے میں بھی ہیں، اور آپ کے درمیان میں بیان ہوا مولا کائنات کی جو کل حدیث بیان ہوئی تھی کہ میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں، یہ جو بیان ہوا یا جو مولا نے کہا، اس کے کہنے کی حکمت یہی تھی کہ جب لوگوں کا ظرف، ان کا برتن ہمارے فضائل دیکھ کر پر ہو جائے گا، بھر جائے گا، تو کیا ہوگا، وہ لبریز ہو کر گرنا شروع ہو جائے گا. اسی لیے مولا نے بتایا یہ نہ ہو کہ جب وہ لبریز ہو جائے، یعنی انسان کم ظرف ہو جائے. مسیری کیا ہے، یہ اس کی ظرفیت کم تھی تو وہ یہاں تک پہنچا ہے. ظرف کم تھا، برداشت نہیں کر سکا. حیدر کرار کے فضائل جب کوئی برداشت نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ ظرف کم ہوتا ہے، ظرف چھوٹا ہوتا ہے، وہ ان حدود کو پار کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ جو حدود خدا ہیں وہ ان کو پار کر کے طاغوتیت کی طرف چلا جاتا ہے، وہ ان کو توڑ دیتا ہے جو حدود خدا نے قائم، کیونکہ ظرف کم تھا. اسی لیے مولا نے ظرف کو بڑھانے کے لیے بار بار بتایا، سمجھو میں کیا ہوں، میں کس کی علامت ہوں، میں کس کی نشانی ہوں، مجھے کس نے بنایا ہے، میرا خالق کون ہے. بارہا توحید کا بتایا کہ توحید کیا ہے. مسلسل تسلسل سے امام نے اپنے خطبوں کے سلسلے میں بتاتے رہے. خدا نے کوئی بھی شے حکمت سے خالی نہیں بنائی. جو کچھ بھی خدا نے خلق کیا، انسان کو خلق کیا، کسی جانور کو خلق کیا، کسی بھی شے کو جو کچھ خدا نے
زمین و آسمان میں بنایا ہے کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. ہر شے میں کوئی نہ کوئی وجہ ہے. اکثر سوال جب ہمیں مچھر کاٹتے ہم کہتے ہیں اللہ نے یہ کیوں بنایا, اس کو بنانے کی کیا ضرورت تھی. ہمیں یہ چوہے چھپکلیاں تنگ کرتے ہیں تو پہلا ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کو بنانے کی حکمت کیا تھی, ان کو بنانے کا فلسفہ کیا تھا, کیوں بنا دیا ان کو. یہ تو ہمارے لیے عذاب ہو گئی, یہ تو ہمارے لیے مشکل ہو گئی. لیکن خدا جانتا ہے کہ میرے اس کے بنانے میں حکمت کیا ہے. جب حضرت موسیٰ اپنے لشکر کو لے کر جا رہے تھے مصر سے مدائن, جب روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ سے گزرے, وہاں پر بہت سے جو چونٹیاں تھیں وہ گزر رہی تھی. جیسے ہی حضرت موسیٰ کی نگاہ پڑی انہوں نے لشکر والوں سے کہا کہ رک جاؤ, آگے چونٹیاں ہیں یہ مسلی جائیں گی, یہیں پر رک جاؤ. اور پھر لشکر کو روکا, چونٹیاں گزرتی رہی اور ساتھ ہی سوال کیا ہے پروردگارا اتنی کمزور سی مخلوق کہ جیسے ہی پاؤں رکھو ہاتھ رکھو پھونک مارو تو اڑ جاتی ہے, ہاتھ رکھو تو ختم ہو جاتی ہے, مر جاتی ہے. اتنی کمزور سی مخلوق کو بنانے کی ضرورت کیا تھی, اس کی حکمت کیا ہے, اسے کیوں بنایا. جب حضرت موسیٰ نے یہ سوال کیا تو اسی وقت آواز پروردگار عالم آئی کہ موسیٰ ابھی جب تم اپنا لشکر لے کر یہاں پر پہنچے تو یہی سوال یہ چونٹیاں بھی مجھ سے کر رہی تھی کہ پروردگارا یہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی اپنا لشکر لے کر ایک جگہ پہنچ جاتا ہے, کبھی لشکر لے کر دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے. اس کا لشکر جو ہے وہ اکثر ہمیں کچل دیتا ہے. یہ بھی یہی پوچھ رہی تھی پروردگارا یہ موسیٰ اور اس کے لشکر کو بنانے کی ضرورت کیا تھی. کیوں, کیونکہ حکمت نہیں معلوم ہوتی اسی لیے ہم سوال کرتے ہیں. خدا نے کہا وہ بھی یہی سوال کر رہی ہے, جو سوال تیرا ہے اس کو کیوں بنایا. اب انسان خود سوچے میری تو بنانے کی حکمت ہے, مجھے تو اس لیے بنایا, میرا تو یہ کام ہے, میری تو یہ وجہ ہے, میں تو خلیفہ خدا ہوں, میں تو زمین پر خدا کا خلیفہ ہوں, میں نے تو پیغام خدا. یعنی ہمیں تو پتا ہے ہماری حکمتیں کیا ہیں. اسی طرح چونٹی کو بھی پتا ہے کہ میرے بنانے کی حکمت کیا ہے. خدا کوئی بھی شے حکمت سے خالی نہیں بناتا, لیکن حکمت الہی تب پتا چلتی ہے جب پروردگار عالم انسان کو علم عطا کرتا ہے. علم اور عقل کے بغیر خدا کی حکمتیں معلوم نہیں ہو سکتی. خدا نے جو علم عطا کیا ہے انسان کو, اور اکثر ہم میں سے ایسے ہیں, زیادہ تر ایسا طبقہ ہے, ہم سب میں میں خود کو بھی شامل کروں گی اس میں, ہم سب ہیں جاہل, یعنی کہ جہلا میں ہمارا شمار ہوتا ہے. وہ علم اس مقام تک نہ ہم پہنچے ہیں نہ ہم کوشش کرتے ہیں. ایک طبقہ ہوتا ہے جہلا کا اور ایک طبقہ ہوتا ہے علماء کا. جو طبقہ جہلا کا ہوتا ہے, جو جاہل ہوتا ہے, آپ اپنی زندگی میں اندازہ کر کے دیکھ لیجئے گا, جاہل کبھی تسلیم نہیں کرتا کہ میں جاہل ہوں. وہ سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے خود کو. مشورے, کوئی کام ہو رہا ہے, کوئی بات ہو رہی ہے, سب سے پہلے اس کا مشورہ شامل ہوتا ہے. کوئی گفتگو ہو رہی ہے, سب سے پہلے اس کی ٹانگ شامل ہوتی ہے. کوئی عمارت بن رہی ہے, اسے نہیں پتا, وہ انجینئر نہیں ہے, اسے نہ نقشے کی سمجھ ہے, نہ اسے عمارت کی سمجھ ہے, نہ وہ مستری ہے, نہ وہ مزدور ہے, اسے کچھ نہیں پتا, لیکن مشورے دینے میں وہ سب سے پہلے ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ میں جاہل نہیں ہوں. اور مولا علی فرماتے ہیں یہی سب سے بڑی اس کی جہالت ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ میں جاہل نہیں ہوں. وہ اپنے بارے میں یہی کہتا رہتا ہے کہ میں نہیں جانتا. اور عالم کون ہوتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے. وہ جاہل کہ جو یہ کہے کہ میں نہیں جانتا, مولا کہتے ہیں یہ شخص آدھا عالم ہے. کم از کم اس کو اتنا پتا ہے جاہل, اور ساتھ یہ بھی پتا ہے کہ میں نہیں جانتا. خود ہی کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے نہیں معلوم. ہوتا ہے نا, ہم بعض اوقات جہاں پہ ہمیں کچھ مشورہ کوئی لیتا بھی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, بھئی ہمیں نہیں پتا. کیوں بعد میں آ کر سارا الزام ہماری ذات پر نہ لگ جائے, تو ہم کہتے ہیں ہمیں علم نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا. تو ایسا ہی ہے, جن چیزوں کے بارے میں وہ شخص علم نہیں رکھتا اور اظہار بھی کرتا ہے بھئی مجھے علم نہیں ہے, مجھے اس کی خبر نہیں ہے, اگر بتا دیتا ہے, امام فرماتے ہیں وہ آدھا عالم ہے. کم از کم اس کو اس بات کا علم ہے کہ مجھے خبر نہیں ہے, میں نہیں جانتا, اسے اس بات کا علم ہے. تو علم خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے.
اور کمال حسن یہ ہے پروردگار عالم کا، کمال یہ ہے خدا کا کہ جو علم خدا بتانا چاہتا ہے، جو معرفت خدا دینا چاہتا ہے، اس کے لیے ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے ایف اے بی اے ایم اے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو آپ کو سائنس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو کوئی ایسا مضمون خاص پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خدا جو معرفت دینا چاہتا ہے، اگر وہ توحید کی دینا چاہتا ہے، وہ رسالت کی دینا چاہتا ہے، وہ نبوت کی دینا چاہتا ہے، وہ امامت کی دینا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ آپ کو ڈگریاں نہیں مانگتا آپ سے۔ خدا صرف یہ کہتا ہے میں نے تم میں سب سے قیمتی ترین سرمایہ جو تمہارے وجود میں رکھا ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک تمہاری عقل ہے، ایک تمہارا دل ہے، دونوں کو کام سپرد کیے ہیں۔ وہی نا خدا کی حکمت ہے، ہر شے کے بنانے میں حکمت ہے، دونوں کو خدا کہہ رہا ہے میں نے دونوں کو ایک ایک کام سپرد کیا ہے، دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں، ایک عقل ہے اور ایک دل ہے، یہ دونوں تمہارے وجود میں رکھے ہیں۔ عقل کا کام کیا ہے؟ سوچنا، عقل کا کام ہے فکر کرنا، عقل کا کام کیا ہے؟ معرفت تک پہنچنا، اور عقل کے لیے جو چیز انجن کا کام کر رہی ہے، عقل کے لیے جو اس کو اس معرفت تک پہنچانے کا کام کر رہا ہے وہ ہے دل۔ عقل کا کام ہے تفکر کرنا، دل کا کام ہے عشق کرنا۔ عقل کا کام ہے سوچنا، دل کا کام ہے عشق کرنا۔ یہی حکمت الہی ہے کہ اگر امامت تک پہنچنا ہے، اگر ولایت تک پہنچنا ہے، عقل کے ذریعے سے سوچ کر جاؤ، عقل کے ذریعے سے علم سے جاؤ، عقل کے ذریعے سے تفکر کے ساتھ جاؤ، عقل کے ذریعے سے منابع ہدایت یعنی سیرت، ائمہ اہل بیت کی سیرت، نبی کی سیرت، منبع سب سے بڑا قرآن، نہج البلاغہ، ان سب کو پڑھو اپنی عقل کے ذریعے سے، اور پھر ان سے عشق کرتے ہوئے ان کی معرفتوں کی منزلوں کو طے کرتے چلے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، مشہور محمد علی محمد صلوات۔ یہ دو چیزیں دی ہی اسی لیے، بعض لوگ ہیں جن کو عقل دی ہے تو وہ عقل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عقل کا استعمال جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کرنا چاہیے۔ باہر والے ساتھ ہیں، آج باہر والے ہمارے ساتھ ہیں۔ عقل شکوہ ہے باہر والوں کو میرے سے کہ میں نے کرسی کا رخ یوں کیوں نہیں رکھوایا، یوں کیوں رکھوایا ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے ادھر عشق اور عقل دونوں کام کر رہے ہیں، یعنی کوشش ہوتی ہے کہ اتنی گرمی میں، اتنے حبس میں بھی اندر آ کر بیٹھے، تو حق یہ بنتا ہے میں ان سے جلدی مخاطب ہو جاؤں۔ اتنے حبس میں بھی بیٹھنا بڑی عشق کی بات ہے، بڑی ضرورت کی بات ہے۔ وہ جو سامنے بیٹھے ہیں ان کے بھی عقل اور عشق پر شک نہیں ہے کہ وہ بھی اسی طرح سیدھ میں آ کر بیٹھے، اور میری نگاہ آپ پر ہے، پریشان نہ ہوئیے گا۔ یہ کرسی کے رخ کو بدلا اس لیے گیا ہے کہ ایک مجلس کا ایک تسلسل ہوتا ہے اور ایک احترام ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس طریقے کے حساب سے جس طرح یہ بارگاہ بنایا گیا ہے کہ ایک طرف شاہ نشین ہے، اس کے سامنے مجمع ہے، اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہے، اسی ترتیب سے ہی بیٹھا جائے تو بیٹھے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے اور سنتے ہوئے بھی وہ ترتیب خراب نہ ہو، اس لیے اچھا لگتا ہے۔ زمانے میں جتنی مشکلات ہیں وہ زیادہ تر مشکلات جاہلوں کی وجہ سے، زیادہ تر جاہل طبقے کی وجہ سے مشکلات ہیں۔ میں ان کو جاہل نہیں کہہ رہی کہ جو پڑھے لکھے نہیں، جنہوں نے میٹرک نہیں پاس کیا، جنہوں نے ایف اے بی اے نہیں کیا، ان کی بات نہیں کر رہی، وہ جہلا نہیں ہیں، وہ ہماری دنیاوی تعلیم میں ہم کہہ سکتے ہیں تو بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے لیے لفظ بھی ہم بیچارے کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اسی مجلس میں بہت سے ہم میں سے ایسے ہوں گے کہ جو دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کر چکے، یہ ایف اے بی اے میٹرک کے اسکول کی شکل تک انہوں نے نہیں دیکھی ہوگی، لیکن معرفت کے مقام پر وہ ہم سے پڑھے لکھوں سے کہیں زیادہ آگے ہوں گے، کیونکہ دین آپ سے دنیاوی تعلیم طلب نہیں کر رہا، دین تو آپ سے عقل کے ذریعے سے معرفت طلب کر رہا ہے۔ آپ نے عقل کے ذریعے سے
مشیت الہی کو سمجھنا ہے، حکمت الہی کو سمجھنا ہے. اور بہت سے ایسے ان پڑھ ہیں جو اس حکمت کو سمجھ گئے ہیں. کیوں سمجھے، کیسے سمجھے، کیا وجہ ہے، کیوں یہ عقل و دل استعمال کرنے کے لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ بہترین ذریعہ پروردگار عالم نے جو علم کا، عشق کا، آپ اسکول کالجز میں جائیں گے نا، یہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میری کوشش ہے میں مثالوں کے ذریعے سے آسانی سے سمجھا سکوں. خدا میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور آپ کہیں اور نہ پہنچیں. جہاں میں لے کے جانا چاہتی ہوں میرے ساتھ چلیے گا. یہ جو اسکول کالج میں بچیاں پڑھتی ہیں نا، آپ جب اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، آپ کو صرف تعلیم ہی ملے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ زبردستی کل کو یاد نہ کر کے آئے تو مار ہے نا. چھوٹی لیول کے بچوں کو تو مار بھی پڑتی ہے. اور بڑے والوں کا کیا ہوتا ہے؟ انداز بدل جاتا ہے. ان کی ایسی ٹکا کے خوبصورت انداز سے بڑے لیول کی ٹیچرز بےزتی کرتی ہیں کہ انہیں پتا چل جاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. یعنی آپ پر جبر ہے، آپ پہ زبردستی ہے. وہاں آپ کو تعلیم ملتی ہے، عشق نہیں ملتا. ایسا ہی ہے نا، تعلیم سے عشق نہیں ملتا، تعلیم ملتی ہے. جبرن بھی پڑھنا ہے، محبت سے بھی پڑھنا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اینڈ میں پڑھنا تو ہے ہی، پڑھ ہی لو. یعنی یہ مسلط کی ہوئی تعلیم ہے. جس کا دل چاہتا ہے اس نے بھی پڑھنا ہے، جس کا نہیں چاہتا اس نے بھی پڑھنا ہے. یعنی یہ مسلط ہے. یہاں تعلیم ہے، عشق نہیں ہے. کچھ مکتب ایسے ہیں جہاں پیار ہے، تعلیم نہیں ہے. کچھ ماں باپ اپنی اولاد سے بہت والہانہ محبت کرتے ہیں. دفع کرو اسکول کو، میرا بچہ اتنی گرمی میں اسکول جائے گا، اس سے اچھا گھر میں بیٹھ جاؤ. یہ محبت ہے. یہاں محبت مل رہی ہے، علم نہیں مل رہا. واحد آپ خوش نصیب ہیں، خدا نے واحد آپ کو، اہل تشیع کو، خدا نے واحد آپ کو یہ مکتب عطا کیا ہے. یہ مجلس نعمت ہے خدا کی، اور یہ حکمت ہے خدا کی. ان مجلسوں میں یہاں سے علم بھی ملتا ہے، یہاں سے عشق بھی ملتا ہے. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد. کی عظمت کے لیے بلند صلوات. متفق ہے نا. سو رہا تھا جگایا حسین نے، اسلام سو رہا تھا جگایا حسین نے، کعبہ گر رہا تھا بچایا حسین نے. جس دشت کے خوف سے نبی گرتے تھے، اس دشت کو بچایا حسین نے. یزیدیہ سر اٹھا رہی تھی کہ توحید نہ بچ سکے، توحید کو بچا گئی فاتحہ شام نے. فاتحہ شام کی مجلس میں آمد کے لیے بلند سے بلند تر صلوات. تو یہ مجالس، یہ درس گاہیں، وہ نعمت ہے. کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ بچیوں کو کہیں یا نہ کہیں وہ آئیں گی. اسکول میں بھیج رہے ہوتے ہیں، کالج میں بھیج رہے ہوتے ہیں، یہاں وہ خود آ رہی ہوتی ہے. یعنی یہاں تسلط، یہاں عشق تسلط نہیں کیا جاتا، یہاں عشق ہو جاتا ہے. یہاں پر تعلیم تسلط نہیں کی جاتی، یہاں علم تسلط نہیں کیا جاتا. یہ در ایسا ہے جب اس پر عشق کے ساتھ آتے ہیں، علم خود بخود آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ دل آپ کا عشق کے طور پہ کام کرتا ہے، تفکر خود کام کرنا شروع کرتا ہے، عقل خود کام کرنا شروع کرتی ہے. اور پھر وہ عقل کام کرتے کرتے مشیت الہی کو سمجھتی ہے، اور حکمت الہی بتاتی ہے کہ امامت کس کو کہتے ہیں، امام کون ہوتا ہے، امامت کس کو کہتے ہیں. امام ہادی فرما رہے ہیں زیارت جامعہ کبیرہ میں، امام کہتے ہیں کہ تاریکی میں جلتے ہوئے روشن چراغ کو، کل بیان ہوا تھا، ہدایت کے روشن چراغ کو امام کہتے ہیں. اور ایک حصے میں امام نے امامت کی تعریف کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ رازق خدا ہے. شرک کی منزلوں پر نہیں جانا. امام یہیں پر آ کر آپ کو پیمانہ بتا رہے ہیں، توحید کا پیمانہ کیا ہے، امامت کا پیمانہ کیا ہے.
دونوں پیمانوں کو بتایا کہ رازق زیارت جامعہ رازق اللہ ہے، رازق خدا ہے، لیکن یاد رکھو خدا نے طفیل ہمیں بنایا، خدا نے واسطہ ہمیں بنایا. یعنی امامت کس کو کہتے ہیں؟ رازق خدا ہوتا ہے، بنانے والا خدا ہوتا ہے، عطا کرنے والا خدا ہوتا ہے، دینے والا خدا ہوتا ہے، رحمان خدا ہوتا ہے، رحیم خدا ہوتا ہے. لیکن جب اپنی رحمانیت کو پہنچاتا ہے، جب اپنی رحمانیت کو پہنچاتا ہے، جب اپنی رحمیت کو پہنچاتا ہے، جب اپنی کریمی کو پہنچاتا ہے، جب اپنے رزق کو پہنچاتا ہے، رازق وہی رہتا ہے لیکن واسطہ امامت کو بنا کر بھیجتا ہے. کچھ عطا کرتا ہے، یہ ہے توحید اور یہ ہے امامت. امام ہی کی زبان سے اگر امامت کی معرفت ہو تو زیادہ لطف آتا ہے. ہم جو فضائل پڑھتے ہیں نا وہ فضائل اور ہوتے ہیں، یہ زمینی فضائل ہیں، یعنی ہماری زبان کی ادا کردہ، ایک طرح سے یہ کہہ لیجئے کہ یہ بڑے مادی فضائل ہیں. جہاں تک ہماری فکر ہے، جہاں تک ہماری سوچ ہے، ہم وہاں تک امامت بتاتے ہیں. لیکن جب امام خود بتائے کہ امامت کیا ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے واقعاً یہ تو بہت بلند چیز ہے. امامت اور ولایت تو بہت بلند ہے، جو ہم نے سمجھا بڑے چھوٹے لیول پہ آ کے سمجھا ہے. امام بہت بلند لیول پر آ کر بتا رہے ہیں، بہت بلندی پہ جا کر بتایا. امام نے کیا بتایا کہ خدا رازق ہے لیکن رزق ہمارے وسیلے سے عطا کرتا ہے، رزق ہمارے طفیل سے عطا کرتا ہے. پروردگار عالم نے اس زمین کو بچھایا تو ہمارے ذریعے سے بچھایا ہے اور ہماری وجہ سے بچھایا ہے. خدا جس روز اس زمین کو ہٹا دے گا، اٹھا دے گا، اس بچھی ہوئی زمین کو لپیٹ دے گا تو وہ بھی ہمارے وسیلے سے ہی اس کو اٹھائے گا. یعنی یہ زمین اگر بچھی ہوئی ہے تو ہماری وجہ سے بچھی ہے، جب اٹھ جائے گی تو ہماری وجہ سے نہیں، خدا اس کو اٹھا لے گا. اس کو کہتے ہیں امامت. اسی لیے پروردگار عالم نے چاہا کہ بعد رسول جو نظام قائم ہو وہ ہو نظام امامت و ولایت. نظام امامت و ولایت قائم کرنا چاہا. کیوں؟ کیونکہ نظام الہی کا نام امامت ہے، نظام مصطفیٰ کا نام نظام امامت ہے. لیکن لوگ نہ مشیت الہی کو سمجھے نہ حکمت الہی کو. جب مقام مرف پر امام رضا علیہ السلام پہنچے ہیں، میں خصوصیت سے بچیوں سے کہوں گی کہ اس کو حفظ رکھیے گا. اس گفتگو کو کم از کم جو امام فرامین بتا رہے ہیں ان کو حفظ کر لیں، ان کو یاد کر لیں. یہ آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے. پوری زندگی میں آپ کا کوئی ٹریک نہیں بدل سکتا اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ امامت و ولایت کیا ہے. پھر ہزار ہاتھ دین میں تحریف کرنے والے بھی آپ کے سامنے آ جائیں، کوئی آپ کا راستہ نہیں بدل سکتا، کوئی آپ کو اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکے گا. جب امام کو لے کر جایا جا رہا تھا اور مقام مرف پر امام پہنچے، کیونکہ جب لے کر جایا گیا امام کو تو کہا یہ گیا تھا مامون کی طرف سے کہ قم کے مقام سے نہ گزارنا. جب ان کو لے کر آؤ مدینے سے گرفتار کر کے تو قم سے ان کا گزارا نہ ہو، وہاں سے انہیں نہیں گزارنا. کیوں؟
اب یہاں پر آ کر میں وہی بار بار کہتی ہوں، میرا خطاب زیادہ تر بچیوں سے ہوتا ہے، یہاں کر اہمیت سمجھیے. کم کے مقام سے نہیں گزارنا. جب لشکر نے پوچھا کہ کم سے کیوں نہیں گزارنا، شارٹ کٹ ہے کم، جلدی پہنچ جائیں گے کم کے ذریعے سے، تو اس نے کہا نہیں، کم میں جو لوگ آباد ہیں وہ امامت کی معرفت رکھتے ہیں. کم سے نہیں گزارنا. کتنی ضروری ہے معرفت. دشمن طاغوت، حکومت اس کے پاس، اسلحہ اس کے پاس، تخت اس کے پاس، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن خوف کیسا ہے؟ تھوڑی سی عوام قم کی ہے، اور کیا کہتا ہے؟ وہاں سے نہیں گزارنا. کیوں؟ قم کے لوگ امام کی معرفت رکھتے ہیں. اگر وہاں سے گزرے تو ممکن ہے امام وہاں سے مجھ تک نہ پہنچ سکے. ممکن ہے کہ انقلاب آ جائے. کیوں؟ کیونکہ جو امامت کی معرفت رکھتا ہے وہ انقلاب بھی لا سکتا ہے. یہ جو 72 کربلا میں پہنچے ہیں نا، یہ معرفت تھی تو کربلا میں پہنچے ہیں، ورنہ آپ اور مجھ جیسا غیر معرفت، جو معرفت نہیں رکھتا، اگر آپ اور مجھ جیسا کوئی کربلا میں پہنچتا، ایک طرف 30,000 کا لشکر، ایک طرف 100 یا 72، ایک مرتبہ دونوں طرف نگاہ کر کے بغیر معرفت کے وہ یہی کہتا کہ حسین آپ جانیں، آپ کی کربلا جانیں. نظر آ رہا ہے کہ آپ کی فتح نہیں ہے، نظر آ رہا ہے کہ آپ کی شکست ہے. آپ اتنے کم ہیں، آپ کے ساتھ خواتین بھی ہیں، آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں. جو 72 یا 100 ہیں، ان میں سے کچھ ہیں تو 110 سال کے، کچھ ہیں تو 60 سے اوپر ہیں، اور کچھ ہیں تو 12 سے 13 سال کے، 9 سال کے، 8 سال کے ہیں. یعنی یہ کل کا کل لشکر جو ہے اس میں کچھ کی تعداد 10 سے کم ہے، کچھ کی تعداد 40-50 سے زیادہ ہے. ایک وہ بھی ہے کہ 110 سال کے بوڑھے صحابی ہیں مولا علی کے. اب ایک طرف ایسا لشکر اور دوسری طرف کوفے کا جاہل ترین لشکر جو کچھ بھی کر سکتا ہے، جن کی جنگیں پہلے دیکھ چکے ہیں. اب ہم جیسا جو معرفت نہیں رکھتا وہ کیا کہے گا؟ مولا بس آپ جانیں اور یہ جانیں. یہ معرفت تھی جنہوں نے 72 کے قدموں میں لغزش پیدا نہیں ہونے دی. یہ امامت کی معرفت. اس لیے کہا کہ کم سے نہ گزارنا، کیونکہ کم کے لوگ امامت کی معرفت رکھتے ہیں. اب کم سے نہیں گزارا، دوسرے مقام سے گزار کر لائے، تو ایک مقام آیا مرد کے مقام پر امام نے ایک حدیث بیان کی ہے امامت سے متعلق، اور بہت حسین حدیث ہے امام رضا علیہ السلام کی، بہت کمال کی حدیث ہے، اور اس کو ترجمہ اس کا موجود ہے، آپ وہ پڑھیے گا حدیث امام کی. امام نے وہاں پر حدیث بیان کی. پہلے وہاں سے لوگوں سے پوچھا کہ آج کل یہاں پر کس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے. پہلے یہ دور تھا کہ دین پر گفتگو ہوا کرتی تھی، کون حاکم ہے، کون، کیونکہ پہلے حاکم جو ہے وہ اس کو خلیفہ تصور کیا جاتا تھا، کون حاکم ہے، وہ کیا کر رہا ہے، امامت کیا کر رہی ہے، امام کیا کر رہی ہے. یعنی مسلسل کسی نہ کسی یا پرانی ٹاپک پر، جیسے ہمارے ہاں ہے نا، ہم جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی کے کپڑوں پر ڈسکس ہوتی ہے، کسی کے زیور پہ ہوتی ہے، کسی کے شادی اٹینڈ کر کے آئے ہیں، وہ ماں باپ نے اتنی محنت کر کے، اتنا پیسہ جمع کر کے، اتنا بہترین کھانا کھلایا ہوتا ہے، ہم اس کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ گفتگو ہوتی ہے. اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا. اس وقت علمی گفتگو ہوتی تھی لوگوں کی آپس میں، غلط ہو یا صحیح، گفتگو علمی ہوتی تھی، قرآنی گفتگو ہوا کرتی تھی. امام نے پوچھا کہ آج کل لوگ کس معاملے پہ گفتگو کرتے ہیں، یہاں کس چیز پر گفتگو ہوتی ہے، عنوان کیا ہے؟ کسی نے بتایا امام یہاں پر امامت پہ گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیے امامت کتنی اہم ہے، جسے ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے. امام سے کہا کہ امام یہاں امامت پر گفتگو ہو رہی ہے. امام نے کہا امامت پر، اور تم گفتگو کر رہے ہو، تم اور امامت پر گفتگو کر رہے ہو. امام اترے اور امام پہنچے اس مقام پر، بلندی پر بیٹھے، وہاں پر پہنچے، اور پھر امام نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم کہ امامت کیا ہے؟ اگر تمہیں پوچھنا ہے کہ امامت کس کو کہتے ہیں، آؤ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں کہ امامت کس کو کہتے ہیں. اور پھر امام نے سلسلۃ الذہب کی ایک حدیث بیان کی. امام نے فرمایا کہ کہکشانوں سے بھی زیادہ بلند ترین نور کا نام امامت ہے. کہکشانوں سے بھی زیادہ بلند ترین نور کا نام امامت ہے. اور تم کیا سمجھتے ہو کہ امامت کتنی بلند ہے؟ آسمانوں سے بھی زیادہ جو شے بلند ہے اس کا نام امامت ہے.
آسمانوں سے بھی زیادہ بلند ترین شے کا نام امامت ہے. اور تمہیں کیا معلوم کہ امامت کیا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں. تم ہر در سے، ہر دروازے سے، ہر انسان سے امامت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. اگر پوچھنا ہے امامت کی معرفت کیا ہے تو سب سے پہلے در علی پر آنا پڑے گا، تو پتا چلے گا معرفت کیا ہے. امامت کا بتا. تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا سمجھ امامت کیا ہے؟ تمہیں معرفت امامت کی کہاں ہے؟ مولا کائنات کا خطبہ شقشقیہ موجود ہے نہج البلاغہ میں. آپ نے صرف نام ہی سنا ہوگا، پڑھا نہیں ہوگا. خطبہ شقشقیہ پڑھیے، جس میں مولا کائنات نے واضح کیا کہ جب مولا کائنات کو یہ حکومت دی جا رہی تھی خلیفہ دویم کے دور میں. خلیفہ اول کے دور میں تو ممکن ہی نہیں تھا مولا علی سے پوچھنا، وہ تو سب کچھ پہلے ڈیسائیڈڈ تھا سارا کچھ. جب خلیفہ دویم کا دور آیا، کیونکہ آدھی عوام تقسیم ہو چکی تھی اور مولا علی کے جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ اگر علی برسر اقتدار، علی کو کر دیا جائے برسر اقتدار، تو انہوں نے ایک شورا بلوائی جس میں سب کے سب بیٹھے. مولا کائنات کو بھی بلایا گیا، سب کو بلایا گیا. اس شورا میں خلیفہ دویم نے کچھ تحریر کیے ایسے شرائط، جس شرائط کے تحت مولا علی کو انہوں نے حکومت عطا کرنی تھی. انہوں نے کہا یہ شرائط ہیں، ان شرطوں پہ آپ نے یہ حکومت کرنی ہے تو ہم آپ کو حکومت دیتے ہیں. مولا علی نے حکومت لینے سے انکار کر دیا. علی امام ہیں، امام کو امت کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہوتی. امام مشوروں سے امام نہیں بنتا. امام امت کی شرائط پر امام نہیں بنتا. امام وہ ہوتا ہے جس کو خدا امام بناتا ہے. امام نے کیا کہا؟ امام نے واپس کر دی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ خلیفہ، جب یہ تیسرے خلیفہ کی وفات ہو گئی، وہ قتل کر دیا گیا. اس کے بعد امت آئی مولا علی کے دروازے پر. مولا علی فرماتے ہیں عالم یہ تھا، امت اس طرح جھمگٹا بنائے ہوئے، ہجوم بنائے ہوئے میرے اوپر تھی اور مجھ پر یہ خلافت مسلط کر رہی تھی. امت کوئی خواص نہیں، امت مجھ پر اس طرح جمگٹا بنائے ہوئے میرے اوپر تھی کہ گویا حسنین کچلے جا رہے تھے. امام حسن امام حسین چھوٹے بچے نہیں تھے، جوان تھے، جوانی کا ان کا عالم تھا اور وہ مولا علی کی حفاظت میں کھڑے ہوئے تھے. اور مولا علی کے جملے ہیں کہ اس طرح ہجوم تھا لوگوں کا میرے اوپر، مجھ پر ایسے مسلط کر رہے تھے کہ گویا حسن و حسین کچلے جا رہے تھے ان لوگوں میں. میں نے اس امت کے کہنے پر میں نے اس خلافت کو قبول کیا، امت کے کہنے پر قبول کیا ہے، ورنہ میں اس خلافت کی زمام کو اسی طرح واپس اس کی پشت پر دے کر مارتا جیسے میں نے خلیفہ دویم کے دور میں اس کے پشت پر دے کر ماری تھی. مولا علی کا ایک فرمان ہے، واپس کر دیتا. کیوں قبول کی؟ خلیفہ دویم کے دور میں مولا قبول نہیں کر رہے. امامت سمجھیے، امامت کیا ہے. خلیفہ دویم کے دور میں قبول نہیں کر رہے، لیکن جب امت آ کر زبردستی کر رہی ہے تو مولا وہ خلافت قبول کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب خلیفہ دویم بٹھا رہے تھے تو شرائط دے رہے تھے. امامت شرائط پر نہیں ہوتی، خلافت شرائط پر نہیں ہوتی، ولایت شرائط پر نہیں ہوتی. امام نے نہیں لی، امامت کے آنے کا دروازہ ہوتا ہے. جب امت نے آ کر امام سے خود کہا کہ امام اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے خلیفہ ہوں، آپ ہمارے امام ہوں، تو امام نے قبول کی. اسی طرح امام رضا علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ نے جانشینی کو اس طرح قبول کیوں نہیں کیا کہ جس طرح قبول کرنے کا حق تھا کہ جانشین بنا رہا ہے. مولا نے کیا جواب دیا تھا جب اس نے کہا کہ میں آپ کو جانشین بنانا چاہتا ہوں، میرے بعد آپ جانشین ہوں گے میرے اور آپ منبر کو سنبھالیں گے؟ مولا نہیں قبول کرنا چاہ رہے تھے، زبردستی کی دھمکیاں دی اس نے. امام نے قبول کیا، لیکن کیا کہا؟ میں کسی فیصلے میں شامل نہیں ہوں گا. تیری حکومت کا جو فیصلہ ہوگا
میں نے کسی میں شامل نہیں ہونا، میں نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، میں نے کوئی ہاں نہ نہیں کرنی، کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ پوچھا کہ امام یہ تو جانشین بنا رہا ہے، پھر وہ جانشینی کیوں قبول نہیں کر رہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ اگر آج میں اس جانشینی کو اپنی مرضی سے قبول کروں گا تو میں جب حکومت کروں گا تو میں کہلاؤں گا مامون کا جانشین، میں کہلاؤں گا مامون کا خلیفہ، میں کہلاؤں گا مامون کا امام۔ لیکن اگر یہ ایک دروازے سے آئے گی، کیونکہ امامت لوگوں کے دروازے سے نہیں آتی، امامت خلفاء کے دروازے سے نہیں آتی، امامت حکماء کے دروازے سے نہیں آتی، امامت حاکمین کے غاصبوں کے دروازے سے نہیں آتی۔ امام فرما رہے امامت کا ایک خاص دروازہ ہوتا ہے، امام خدا بناتا ہے، ولی خدا بناتا ہے، ولی خدا مقرر کرتا ہے، ولی کو خدا بھیجتا ہے، ولی کو خدا چنتا ہے، ولی کو خدا مصطفیٰ کرتا ہے، ولی کو خدا مرتضی کرتا ہے، ولی کو خدا علی کرتا ہے۔ جب خدا ان کو چنتا ہے امت کے دروازے سے امامت کو خدا بھیجتا ہے۔ امامت کا ایک خاص دروازہ، ہر دروازے سے امامت قبول نہیں کی جا سکتی۔ امت اس لیے امت ضروری ہے، جو آپ کے درمیان میں اگر معرفت امامت و ولایت بتائی جا رہی ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی امام تب تک نہیں آتا، چاہے وہ برسر منبر اس کو لانا ہو، چاہے حاکم کے طور پر اس کو لانا ہو، جس صورت میں بھی آپ لانا چاہتے ہیں، چاہے غیبت سے اس کو لے کر آنا ہو، جب تک امت امام کو ایک ہو کر نہ بلائے امام نہیں آتا۔ مولا علی نے امامت خلافت کو قبول کیوں کیا؟ امت آئی، امت نے آ کر امام سے کہا تو امام نے قبول کیا۔ امت جب امام حسین خروج کر رہے ہیں، جب امام حسین جا رہے ہیں مدینے سے، اور جانے سے پہلے جس طرح امام رضا علیہ السلام نے بھی اپنی مجلس برپا کی، امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی مجلس برپا کی تھی، یعنی اعلان کروایا تھا کہ حسین جا رہا ہے مدینے سے۔ لوگ رو رہے تھے، گریا کر رہے تھے، لیکن ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اسی لیے حاکم اور ان کا خلیفہ یزید ہی رہا، کیونکہ امت، امام تو امام تھے، یزید کی خلافت سے امامت کی امامت میں، امام کی امامت میں فرق نہیں پڑتا، امام امام ہی رہتا ہے۔ ولی کی ولایت میں کسی بھی غاصب کی حکومت سے فرق نہیں پڑتا، ولی ولی الہی ہی رہتا ہے۔ لیکن امت پہ فرق پڑتا ہے، کیونکہ امت اپنا ولی بدل دیتی ہے۔ جب تک امت ایک ہو کر، ابھی بھی ہمیں یہ لگتا ہے نا ہم ایک ہیں، ہم متحد نہیں ہیں، ہم ٹوٹے، ہم اسی ولایت پر ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ جس وقت، یقین جان لیجئے بخدا، جس وقت اسی ولایت پر، اسی امامت پر یہ امت، یہ اثنائے عشری، جس وقت اسی ولایت و امامت پر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، ظہور امام ہو جائیں گے۔ امت کے بغیر امامت کا آنا مشکل ہے، نہیں آ سکتی، خدا کی آخری حجت ہے۔ یہی دکھانے کے لیے امام حسین کربلا پہنچے۔ امامت کربلا آئی ہے لیکن امت نہیں آئی، وہ اپنے مقام پر وہیں پر رہے۔ امت حج کرتی رہی، اللہ کا وہ امام، وہ ولی، وہ احرام اپنے کھول کر ان کے سامنے آئے ہیں، لیکن امت پر اس کا اثر نہیں ہوا۔ دیکھ رہے ہیں علی کی، مولا کائنات کی بیٹیاں، ان کی بہویں حسین کے ساتھ ہیں، یعنی حسین کا مقصد کوئی فتنہ فساد برپا کرنا نہیں ہے۔ امام اپنی امامت کے لیے جا رہا ہے، خروج کر رہا ہے اپنی امامت
امام کے طور پر امت کو اس کی پیروی کرنی ہے، لیکن امت امامت کو نہیں سمجھی۔ عزیزان، خاص طور پہ میں جوان بچیوں سے کہوں گی، سمجھیے امامت کیا ہے۔ ایک اہم نقطہ ہے امامت، بہت اہم۔ آپ کو اس کا پیرو بننا ہے، آپ نے اس کے نفاذ کی تیاری کرنا ہے۔ امامت، یہ ولایت، یہ دین، یہ سب کچھ پیغام پہنچا ضرور ہے، لوگ مسلمان ہوئے، پیغام پہنچا دین کا، لیکن ابھی تک اس کا نفاذ نہیں ہوا۔ شریعت کا نفاذ آپ کے ذریعے سے ہونا ہے، اس امت کے ذریعے سے ہونا ہے، اس جوان نسل کے ذریعے سے ہونا ہے۔ دیکھیے نا، آپ کچھ بھی نہیں ہیں جناب فاطمہ کی بیٹی کے بیٹوں کے سامنے۔ آپ کیا ہیں؟ آپ کی اولاد کیا ہے علی اکبر کے سامنے؟ ہماری بیٹیاں کیا ہیں سکینہ کے سامنے؟ ہمارے گودوں کے پالے کیا ہیں علی اصغر کے سامنے؟ آج ہمارا 9-10 سال کا بچہ جسے امام کے بارے میں علم بھی نہیں ہوتا، اور وہاں جناب زینب کے اسی عمر کے بچے امامت پہ فدا ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور ایسی قربانی۔ پوری رات جناب زینب اپنے بیٹوں کو مسلسل یہی کہتی رہی کہ کل مجھے فاطمہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ حسین، اس وقت حسین ماموں کی حیثیت نہیں رکھتے تھے، اس وقت حسین امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کل تم نے اپنی امام کی پیروی کرتے ہوئے جانا، کل امامت پہ قربان ہو جانا۔ اے میرے لاڈلوں، اے میرے پیاروں، تم علی اکبر سے زیادہ حسین نہیں ہو، تم علی اکبر سے زیادہ قیمتی نہیں ہو۔ اے میرے جگر گوشوں، تم میرے حسین سے زیادہ قیمتی نہیں ہو کہ وہ نواسہ رسول ہے اور تم میرے بیٹے ہو۔ اے میرے فرزندوں، تم اس حسین سے زیادہ قیمتی نہیں ہو، تم میرے فرزند ہو، وہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ کل میں چاہتی ہوں کہ تم میری طرف سے ایسی قربانی کو پیش کرو کہ مجھ سے ماں فاطمہ راضی ہو جائے، کل مجھ سے امامت راضی ہو جائے۔ عزاداروں، جب وہ دن گزرا ہے، صبح رات گزری ہے اور صبح آئی ہے عاشور کی، تو اصحاب حسین جاتے رہے میدان میں، اور کیا کہنے اصحاب حسین کے کہ جب تک زندہ رہے اصحاب ایک دوسرے کو وصیتیں کر رہے تھے کہ دیکھو، جب تک تم زندہ رہنا حسین پر کوئی تیر نہیں آنا چاہیے، حسین پر کوئی زخم نہیں آنا چاہیے، حسین پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، جب تک حسین کے اصحاب زندہ رہے۔ کوئی ایک تیر بھی حسین ابن علی کے بدن پہ آ کر نہیں لگا، لیکن جب اصحاب کی شہادت ہو گئی تو بنی ہاشم میں سے حسین ابن علی نے سب سے پہلے تیار کر کے جس کو بھیجا وہ تھے علی اکبر۔ علی اکبر کو بھیجا گیا، اور عزیزانو اس کے بعد ایک کے بعد دوسرے بنی ہاشم جاتے رہے۔ جب علی اکبر کا لاشا گنج شہداء میں امام حسین نے آ کر رکھا ہے نا، ایک مرتبہ جناب زینب نے خیمے کے پردے کو ہٹایا، پردے کو ہٹا کر میدان کی طرف دیکھا، چاروں طرف دیکھا کہ میرے دونوں بیٹے زندہ نظر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دے کر بلایا، بی بی نے آواز دی، دونوں بیٹے جناب زینب کے قریب آئے، کہا جی اماں کیا حکم ہے؟ کہا علی اکبر کا لاشا آ گیا، علی اکبر کا لاشا آ گیا اور تم ابھی بھی زندہ ہو۔ زینب کے بیٹے زندہ ہیں، حسین کے بیٹے کا لاشا آ گیا۔ اے حسین کا میری قربانی قبول نہیں ہوگی، حسین کا میرے بیٹوں کو عزت ہو گئے۔ اجازتیں ملتی رہی، ایک کے بعد دوسرا شہید جاتا رہا۔ آج آپ کو اس کو پرسہ دینا ہے جو حسین کا پرسہ لیتی رہی ہے، جس نے اپنی اولاد کا نام نہیں لیا، جس نے ابھی اپنی اولاد کا کبھی پرسہ نہیں لیا، جس کو کسی نے اس کے بیٹوں کا پرسہ نہیں دیا، جس نے کسی نے اس کو اس کی گود کے اجڑنے کا پرسہ نہیں دیا، وہ جو قدم قدم پہ نام حسین کو ہاتھوں پہ لکھ کر اور یا حسین کر کے روتی رہی ہے۔
جو حسین کا پرسہ تو لیتی تھی لیکن جس کو بیٹوں کا پرسہ نہیں دیا گیا وہ بی بی آج اپنے بیٹوں کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے. اجازت ملی ہے, دونوں بچوں کو اجازت ملی. جناب زینب کے جگر گوشے میدان میں اترے جیسے ہی دونوں لال میدان میں اترے ہیں نا. میں نے کل بیان کیا تھا, مائیں بیٹھی ہوئی ہیں, ماؤں کے دل نرم ہوتے ہیں, لیکن آپ جیسی ماں میں اور کربلا کی ماں میں بڑا فرق ہے. کربلا کی ماں دلیر ماں تھی. ہم ماں چاہتی ہیں کہ جب بیٹا جائے تو سلامت واپس آئے, لیکن کربلا کی ماں کہہ رہی تھی جب یہ جائے تو زندہ نہ آئے, اس کا لاشا واپس آ جائے تاکہ مجھے یقین ہو جائے میری قربانی کو قبول کر لیا گیا. جناب زینب کے بیٹے گئے میدان میں. اب جب جنگ کرنا شروع کی ہے نا جعفر طیار کے پوتوں نے, وہ جنگ کی ہے. جنگ کرتے کرتے چھوٹا بیٹا کافی آگے نکل گیا. عزیزانو لعینوں نے چاروں طرف سے وار کرنا شروع کیے. جناب زینب کے چھوٹے بیٹے زین سے زمین پر آئے. جیسے ہی زمین پر آئے نا تو فطرت ہے, بچے کی فطرت ہوتی ہے, یہ جب تکلیف میں ہوتا ہے نا, جب اذیت میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے زبان سے جس کا نام نکلتا ہے وہ کہتا ہے ماں. جب چھوٹا بچہ زین سے زمین پر آیا ایک مرتبہ آواز دی اماں, اماں میں گر گیا. ادھر خیمے کے گھر پہ زینب, بیٹے کی آواز کان میں آئی. زینب تڑپی نہیں, مسلح پر کھڑی ہوئی اور جا کر کہا پروردگارا, پروردگارا اس وقت میری قربانی ہے, تو نے اپنی بارگاہ میں قبول کر. پروردگارا مجھے استخارہ کرتا ہے. آواز آئی اماں, کربلا کی ماں. دوسرا بیٹا, تاریخ کے جملے ہیں کہ جب چھوٹا بیٹا زمین پر آیا ہے تو ابرو کٹے ہوئے تھے, ہونٹ پھٹے ہوئے تھے, بدن زخمی تھا, زین سے زمین پر گرے ہیں. چھوٹے بھائی کی آواز بڑے بھائی کے کانوں میں آئی. بڑے بھائی نے مڑ کے دیکھا, لعینوں نے وار کیا, بڑا بھائی زین سے زمین پر آیا. ارے ٹٹولتا ہوا چھوٹے بھائی کو جیسے ہی زین سے زمین پر آئے ایک مرتبہ آواز دی, اے امام, امام جان میں گر گیا, الیہ الیہ, ارے جلدی آئیے. عزیزانو امام تیزی سے میدان کربلا میں اترے ہیں نا, حسین میدان کربلا میں اترے. دونوں بچوں کا عالم یہ ہے کہ جو بڑا بھائی ہے اس کی پیشانی پر تیر ہے, تیر پیشانی میں پیوست ہو چکا ہے. سلام حسین تجھ پر کہ تم نے کیسے کیسے جوانوں کے لاشیں دیکھے. صبر حسین پر سلام ہو, کہیں کلیجے سے برچھی کو نکالی ہے, کہیں پیشانی سے تیر کو نکالا ہے. سلام ہے صبر حسین پر. بڑے بھائی کی پیشانی پر تیر ہے, مولا حسین نے تیر کو نکالا. دونوں بچوں کی آخری سانسیں ہیں, آخری سانسیں. کیا ہوتا, ممکن تھا کہ بچے کہتے کہ ہمیں 2 قطرے پانی کے پلا دو, پانی طلب نہیں کیا. ممکن تھا کہ بچے کہتے کہ ہمیں ایک بچے ہی ہے نا معصوم. ممکن تھا کہ کہتے تھے کہ ہمیں مرنے سے پہلے ایک دفعہ ماں کا دیدار کرا دو. نہیں عزیزانو ایسا کچھ نہیں کہا, بس ایک مرتبہ امام کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر امام سے کہا کیا ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے, کیا ہماری اماں ہم سے راضی ہو جائے گی. عزیزانو یہ جملے کہے, بچے شہید ہوئے. امام حسین نے دونوں کے لاشوں کو اٹھایا. ادھر درے خیمے پہ ماں کھڑی ہوئی ہے, اور سلام ہو کربلا کی ماں پر. امام حسین نے دونوں بچوں کے لاشوں کو اٹھایا. لاشوں کو اٹھا کر جب گنج شہداء میں لے کر جا رہے تھے نا, ایک مرتبہ درے خیمے کا پردہ ہٹا. پردہ ہٹ کر ماں نے اپنے 2 بیٹوں کو دیکھا. آپ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کی بھی اولاد ہے,
کے بھی بیٹے ہیں. کبھی کسی ماں نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ ایک بیٹا ہے جس کی پیشانی سے لہو جاری ہے, ایک بیٹا ہے جس کی لہو سے آنکھیں بند ہے. امام حسین نے گنج شودا میں لاشوں کو رکھا, جناب زینب کو بلایا اور بلا کر کہا زینب, زینب خدا نے تیری قربانی کو